کہ ہم نے ایک اس کو لیوریج کے طور پر یوز کرتے ہیں، افغان مہاجرین لیگل ہوں یا الیگل ہوں، جب بھی ہمیں کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہم ان پہ کریک ڈاؤن، ان کو واپس بھیجو، بلا بلا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو باقاعدہ منصوبہ بندی، پلاننگ اور پوری اپروول کے ساتھ 35,000 طالبان جو تھے ٹی ٹی پی کے، جو واریر تھے، جنگجو تھے، فوج سے لڑے ہیں، لوگوں سے لڑے ہیں، یہاں سے چلے گئے تھے سوات آپریشن کے بعد، ان کو ہم واپس لے آئے تھے۔ جو واریر تھے، اسلحے سمایت ہے، سارے بارڈر کراس کر کے ہے، ان کو سوات اور ان ایریاز میں انہوں نے سیٹل کیا، ان کو وہ کیا گیا۔ سو جو یہاں پہ جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں ہماری فوج سے، ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں، ان کو تو ہماری اسٹیبلشمنٹ پچھلی جو تھی وہ واپس لے آئی، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے رکھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ایسا دھماکے چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہیں، یہ جو افغان ہیں، ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں۔ سو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا لانا، ان کو اسٹیبلش کرنا، جو ہارڈ اینڈ مطلب بیٹر ہارڈ اینڈ وہ تھے، لوگ تھے، ان کو تو یہ واپس لے آئے تھے سر سارے۔ یہی میں آپ کو بنیادی فرق بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں باقاعدہ طور پر جب اعلامیہ جاری ہوا تھا تو اس پالیسی کو کہ دوبارہ یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے ان کو واپس لانا، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا، اس کو باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ وہ ایک تھاٹ لیس پالیسی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ جب موجودہ آرمی چیف، نئے آرمی چیف جب بنے تھے، انہی کے دور میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے کہ انہوں نے اپنے جو پری ڈیسیسر ہیں ان کی پالیسی کو ڈس اون کیا۔ اور جو میری اپنی سینس ہے کہ جو موجودہ جو عسکری قیادت ہے، یہ جو آرمی چیف ہیں، ان کی پالیسی بڑی ڈفرینٹ ہے، ان لائک جنرل باجوہ۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہی از ایبسلوٹلی کلیئر کہ ان کے ساتھ کوئی ٹاکس نہیں کرنے، وہ جو ماضی کی پالیسی تھی وہ غلط پالیسی تھی، اور اگر افغان طالبان ہمارے سے کوآپریٹ نہیں کرتے تو پھر ہم ایک اگریسو پالیسی اپنائیں گے اور تمام آپشنز آن دا ٹیبل رکھیں گے۔ باقی یہ بات کہ آئی تھنک اس کے بارے میں ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بالکل ہونی چاہیے، جو افغان مہاجرین کے حوالے سے جو غیر قانونی طور پر بھی اچھا پاکستان میں کامران، رہ ایک رہے اور ہیں۔ بات بتائیے گا، بڑی میرے لیے تھوڑی سی بٹ کنفیوزنگ، کہ یہ سارے جو لوگ لے گئے تھے واپس 35,000، سوات کے لوگوں نے اسپیشلی منگورا، سوات، مالا کانڈ نے، ان ایریاز نے بڑا ان بیچاروں نے بڑا بھگتا ہے ملیٹنسی کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، جب یہ سارا وہاں پہ امن ہو گیا، پیس ہو گیا۔ اب ان کو لانے والے جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اپروول شامل تھی، آرمی چیف اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی تھی، فیض صاحب کی تھی، خان صاحب کا تھا، اس میں ولنگنس تھی۔ تو سوات کے لوگوں نے جلسے کیے، جلوس کیے، مظاہرے کیے، جی ان طالبان کو واپس کیوں لایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑے خان صاحب کے حامی، ووٹر، سپورٹر تو انہی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ واپس لے کر آئے۔ آج بھی وہ ووٹ ہیں خان صاحب کو دیں گے، ابھی بھی دیا۔ سو یہ وٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ اٹ از، کہ وہ جو جن کے خلاف آپ جلوس نکال رہے ہیں، جن کو واپس لایا گیا ہے، سیٹل کرایا جس پارٹی نے، لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو، لیکن مظاہرے بھی کرتے ہیں سر کہ ان کو کیوں واپس لایا گیا ہے۔ ابھی بھی سوات میں الیکشن ہوں گے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ ملیں گے، جنہوں نے ان 35,000 لوگوں کو واپس لے کر آئے تھے۔ یہ آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ پھر جو ہمارے یہاں لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، اگر لوگ ہمارے عوام کسی بھی لیڈر کی، کسی بھی پارٹی کی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہمارے ہاں جمہوریت کا معیار کچھ اور ہی ہوتا۔ لیکن وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو واپس لانے کا جو پرپس تھا، ساری عمران خان بھی شامل تھے، جنرل باجوہ، جنرل فیض، سارے شامل تھے۔ انفیکٹ جو ان کیمرہ ایک پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا، اس میں جنرل باجوہ سے جب سوال جواب ہوئے جو ممبرز آف دا پارلیمنٹ نے کیے کہ آپ کیوں ان لوگوں کو واپس لا رہے ہیں، تو ان کا جواب آگے سے یہ تھا کہ دیکھیں بے شک یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، لیکن ہیں تو یہ ہمارے اپنے ہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، تو آفٹر آل یہ ہم فار ایور کو مطلب یہ ہمارے جنگ نہیں کر اثاثے سکتے ہیں، نا، مطلب کہیں نہ کہیں دوسرے لفظوں میں کنکلوژن۔ ہمارے مطلب ایسٹس ہیں، یہ اثاثے ہیں ہمارے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آپ اس کو ٹھیک ہے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، تو مطلب انہوں نے جسٹیفائی کیا اس چیز کو کہ آفٹر آل اس جنگ کو کسی لاجیکل اینڈ پہ تو ہم نے لے کے جانا ہے۔ آئی تھنک اس میں جو سب سے بڑی مسٹیک آن آر پارٹ تھی کہ ہم نے جب افغان طالبان آئے، حقانی نیٹ ورک پہ ہمارا ایک اثر و رسوخ تھا، جو سراج الدین حقانی ہیں، جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، ان کا ٹی ٹی پی میں انفلوئنس بھی ہے، ان کے کہنے کے اوپر ہم نے مذاکرات کیے ان کے ساتھ، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ ایک پیس ڈیل ہو جائے گی، یہ لوگ واپس آئیں گے اور ایک پرامن شہری کے طور پر رہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس حوالے سے ہم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، وہ لوگ واپس آئے اور دوبارہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، اور جو ایکچوئل جو گیم پلان تھا، ایون جو افغان طالبان بھی ہے یا جو حقانی نیٹ ورک بھی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بفر زون ضرور ہو، اور جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس میں کم از کم ایک کوئی ایسا علاقہ وہ وہاں پہ ضرور ہو جہاں پہ ٹی ٹی پی کا کنٹرول ہو، کیونکہ کل اگر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ امریکہ یا کوئی اور طاقت
افغانستان کے اوپر حملہ کرتی ہے تو کم از کم ان کے پاس پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے ہوں وہاں پر جا کے وہ ریٹریٹ کر سکیں.